نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین ذی کرام، قرآن ذی شان کے نزول کے حوالے سے گفتگو ہماری مکمل ہوئی۔ آج کی گفتگو میں قرآن مجید فرقان حمید کے فضائل اور اس کی تلاوت کے فوائد کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اور ایک ہی گفتگو میں ظاہر ہے اس بات کو سمیٹا نہیں جا سکتا، تو انشاءاللہ یہ گفتگو 3 حصوں کے اندر مکمل ہوگی۔ انسان کی طاقت سے یہ بات باہر ہے کہ رب ذوالجلال کے کلام کے فضائل، اس کے کمالات کو اور اس کے فوائد کو پورے طور پر بیان کر سکے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن ذی شان کو بڑی عظمتوں اور شانوں کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ بہرحال آپ احباب کی واقفیت کے لیے چند باتیں اس کے فضائل کے مطابق بزرگوں کے کلام کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ کلام کی عظمت کلام کرنے والے کی عظمت سے معلوم ہوتی ہے۔ ایک بات ایک فقیر بے نوا کے منہ سے نکلتی ہے، اس کی طرف کوئی دھیان بھی نہیں دیتا، اور ایک بات بادشاہ یا حکیم یا کسی منصب پر فائز رہنے والے بندے کے منہ سے نکلتی ہے تو اس کو پوری دنیا میں شائع کیا جاتا ہے، اخباروں میں، رسالوں میں، میڈیا پہ، ٹیلی ویژن پہ، دیگر سوشل میڈیا پہ۔ غرض یہ کہ کلام کی عظمت کا پتہ کلام والے کی عظمت سے لگتا ہے۔ اسی قاعدہ پہ آپ اندازہ لگا لیں کہ قرآن پاک ایسا معظم کلام ہے کہ اس کی مثل کسی کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ خالق کا کلام ہے۔ اور یہ بات مثل مشہور ہے کہ کلام الملک ملک الکلام، یعنی بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اس کلام ربانی میں سارے علوم اور ساری حکمتیں موجود ہیں، جس میں سے ہر شخص اپنی لیاقت کے موافق حاصل کرتا ہے، اور اس کا پتہ انسان کو اپنی عقل سے لگتا ہے، اور پھر تفسیریں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس مفسر میں جیسی قابلیت ہے اسی قسم کے وہ بیش بہا موتی اس قرآن سے نکالتا ہے۔ منطقی مفسر کی تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں از اول تا آخر منطق ہے۔ نحوی اور صرفی مفسر کی تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں صرف اور نحو بھی ہے۔ فصیح اور بلیغ مفسر کی تفسیر سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں فصاحت و بلاغت کا دریا موجیں مار رہا ہے۔ صوفیاء کرام کی تفسیروں کو پڑھ کے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم میں وہ سب کچھ ہے جو صوفیاء کرام اپنی اخلاق اور کردار کے ذریعے سے لوگوں پر ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طرح ہر بندہ قرآن ذی شان میں جب غوطہ لگاتا ہے تو اس کے اوپر معانی کے، معارف کے وہ در کھلتے ہیں جس طرح کی یعنی اس کی قابلیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک مختلف قسم کے دروازے علم و عرفان کے اس شخص پر کھولتا چلا جاتا ہے، لیکن یہ بات ذہن کے اندر رہنی چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تہ تک اور اس کے فیوز و برکات کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں، زندگی کے اندر کوئی بندہ بھی ان کیفیات کو پا نہیں سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ بہقی شریف کی حدیث ہے،
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 12 سال کی مدت کے اندر آپ نے سورہ بقرہ کو پڑھا. آپ اندازہ لگائیں 12 سال اور یہ 2.5 پارے کی سورہ مبارکہ، کیا کیا راز کی باتیں ہوں گی کہ سیدنا فاروق اعظم جیسا باکمال شخص اور پڑھانے والے، پھر نبی رحمت جن کے اوپر اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، خود صاحب قرآن، کیا کیا راز کھلے ہوں گے. اور 12 سال کا عرصہ بیت گیا. تو آپ اندازہ کریں. پھر اس بات پہ بھی آپ غور کریں کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. وہ رحمان کا سکھانا اس کی کیفیت کیا ہوگی، اور محبوب خدا تاجدار کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے اس کو سیکھا ہوگا، اور نہ جانے کیا کیا راز کی باتیں اس کے اندر موجود ہوں گی. رہی یہ بات کہ جبریل امین علیہ السلام جو سرکار پر قرآن پاک کی آیات لے کے آتے تھے، آپ تو فقط پہنچانے والے ہوتے تھے، اور سیکھنے والے اللہ کے محبوب اور سکھانے والے رب ذوالجلال. اب آپ اندازہ کریں یہ کیفیتیں، ان کے اندر کیا حکمتیں، کیا راز اور کیا جو ہے لال و جواہر اور موتی پوشیدہ ہوں گے. اس لیے صاحب تفسیر روح البیان اپنی تفسیر کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جب قرآن کی یہ آیت الف لام میم لے کے آئے، تو اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کے سامنے جب الف جبریل امین نے فرمایا تو آپ نے ارشاد فرمایا میں نے جان لیا. پھر انہوں نے کہا لام، تو آپ نے فرمایا میں نے جان لیا. پھر انہوں نے کہا میم، تو آپ نے فرمایا اس کا کرم ہے. جبریل امین کہنے لگے حضور آپ نے کیا سمجھا اور کیا جانا؟ میں تو کچھ بھی نہ سمجھا اور کچھ بھی میں نے نہیں جانا. فرمایا یہ میرے اور رب کے درمیان راز ہے، یعنی راز کی ہر بات ہر کسی کو نہیں بتائی جاتی. میں آنے خالق و محبوب رمزیس کرامن کاتبین راہم خبر نیس، یعنی خالق اور محبوب کے درمیان راز کی ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں کہ جس کی خبر کرامن کاتبین یعنی معزز لکھنے والے فرشتوں کو بھی نہیں ہوتی. ہماری اس عرض کا مدعا یہ ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا عالم اور بڑے سے بڑا زبان دان قرآن پاک کے متعلق یہ خیال کرے کہ میں نے اس کی حقیقت کو پا لیا، ایسا ممکن نہیں ہے. قرآن پاک ایک سمندر ناپیدا کنار ہے، ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. جتنا جس کا برتن اتنا وہاں سے وہ پانی لے سکتا ہے. ظاہر ہے یہ ظرف کی بات ہے، جس کا ظرف جتنا وسیع ہوگا اتنا اپنے دامن کے اندر اس فیض اور برکت کو سمیٹے گا. لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے کوزے میں سارا سمندر آ گیا. غرض کہ قرآن کریم حق تعالیٰ کی عظمت کا مظہر ہے. جیسے اس کی عظمت کی انتہا نہیں، ویسے اس قرآن ذی شان کی عظمت کی بھی انتہا نہیں. یہ بات بھی خیال میں رہے کہ تمام انبیاء کے کرام کے معجزے کس سے بن کر رہ گئے. کوئی معجزہ نہیں جو آج دیکھا جائے، مگر حضور کے بہت سے معجزات تا قیامت رہیں گے جنہیں دنیا آنکھوں سے دیکھے گی. اور قرآن کریم میں یہ 6666 آیات، ہر آیت حضور کا معجزہ ہے. یعنی قرآن ذی شان نے کس طرح چیلنج دیا تھا اتنے بڑے بڑے فصحاء کو. یعنی امام اہل سنت مجدد دین ملت جیسا فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. تو یہ قرآن ذی شان کا اعجاز ہے جو حضور کا معجزہ ہے، جس کی مثل قرآن کی ایک آیت کی نہ پہلے کوئی بنا سکا ہے نہ آج تک کوئی بنا سکے گا. اور پھر قرآن کا یہ اعجاز بھی ہے کہ اس کے پڑھنے سے دل نہیں اکتاتا. ایسے ہی حضور کی محبوبیت جو قریباً ہر دل میں آج بھی موجود ہے. ہم نے ہماری آنکھوں نے، میں بہت سارے ملکوں کے اندر پھرا ہوں، ملٹی کلچرل معاشرے دیکھے ہیں، بہت ساری قوموں کو دیکھا ہے.
اور بہت سارے لوگوں سے ملاقات کی ہے۔ آج بھی جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ بھی نہیں پڑھا لیکن حضور کا نام سن کے اور حضور کے تذکرے جب کیے جاتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑا معجزہ ہے، یہ بڑی محبت ہے۔ اور آپ کا بلند ذکر، جیسا کہ یہ دی 100 کا جو مصنف ہے اس نے اپنی کتاب کے اندر، مائیکل ہارٹ نے لکھا، کیا لکھا کہ سب سے، حالانکہ کرسچین ہے، عیسائی ہے، لیکن سب سے پہلے نمبر پر جس ہستی کا تذکرہ اور ذکر اس نے کیا ہے وہ آپ کے اور میرے پیارے نبی آمنہ کے لال، زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ کا بلند ذکر ہر مجلس اور ہر زبان پر ہے، اور یہ بھی زندہ جاوید معجزات میں سے ہے جنہیں دنیا دیکھتی ہے اور دیکھتی رہے گی۔ اور یہ بات بھی ظاہر رہے کہ قرآن کریم کے فوائد کا احاطہ کسی کی زبان، کسی کا قلم، کسی کا دل اور دماغ نہیں کر سکتا۔ بس یوں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ عالم کی تمام روحانی، جسمانی، ظاہری اور باطنی ضرورتوں کا پورا فرمانے والا ہے۔ اگر ہم حدیث اور فقہ کی روشنی میں قرآن کریم کے صحیح معنوں میں عامل بن جائیں تو ہم کو کبھی بھی کسی حاجت میں کسی قسم کی امداد نہ لینا پڑے۔ ہم اس کے متعلق دو طرح کی گفتگو کر سکتے ہیں، ایک عقلی اور ایک نقلی۔ اگرچہ مسلمان کے لیے نقلی دلائل کے ہوتے ہوئے عقلی دلائل کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن زمانہ موجودہ میں نئی روشنی کے دل دادوں کا اعتماد اپنی لولی لنگڑی عقل پر زیادہ ہے۔ عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم۔ یعنی گلاب کی خوشبو کے مقابلے میں گیندے کی بدبو سے زیادہ مانوس ہو چکے ہیں، اس لیے ہم ان کی تواضع کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کے چند عقلی فوائد بھی بیان کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ عقلی فوائد ہم اپنے اگلے جو سیگمنٹ ہے ہمارا اس میں بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن ذی شان کی عظمتوں کو سینے میں بسانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔